بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج الحرام کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں آپ کو ایک آواز سنائی دی، بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم صبح سے شام تک اس بات پر غور کرتے رہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ 9ویں رات، ذوالحج کی 9ویں رات پھر یہی خواب آیا اور صبح اٹھ کے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ 10ویں رات پھر خواب آنے پر انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا پورا ارادہ فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے خیال سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ شیطان ان کے کسی جاننے والے کی صورت میں ظاہر ہو کر ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، اے ابراہیم کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی ارادے سے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس کے جواب میں کہا، اگر ایسا کرنے کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت سیدنا حاجرہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت سیدنا حاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے انہیں اس بات کے جواب میں کہا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی فرما برداری کر کے بہت اچھا کام کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور ان کو اسی طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی انہی کی طرح جواب میں کہا، اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ مجھے ذبح کیا جائے تو وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں ماری اور وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد محترم سے عرض کی، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے زور سے باندھ دیا جائے تاکہ میرے ثواب میں کوئی کمی نہ آئے اور آپ کے کپڑوں پہ کوئی چھینٹے نہ رہ جائیں جسے دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو جائیں۔ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ گلا کاٹتے ہوئے کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ میری امی جان کو میرا سلام پہنچا دینا اور اگر مناسب ہو تو میری قمیض بھی ان کو دے دیجیے گا، اس سے ان کو تسلی اور اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا، چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور اس کے گلے پر چھری پھیرنا شروع کر دی، لیکن چھری نے کام نہ کیا، گلا نہ کٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ ترجمہ، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیح اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ شکریہ۔